ہجرت مکہ سے غار ثور تک ان تمام مخالفتوں کے باوجود اسلام کا دھارا نہ تھما تو کفار قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر مجلس شورا منعقد کی۔ دارالندوہ قریش کا پارلیمنٹ تھا۔ کلاب کا نامور بیٹا کسی اس کا بانی تھا۔ جب کوئی ضروری مشورہ کرنا ہوتا تو سرداران قریش یہاں جمع ہو کر گفتگو کرتے۔ دارالندوہ میں قریش کا اجتماع اس کی دلیل تھا کہ کوئی بڑا معرکہ درپیش ہے اور کسی اہم مسئلے پر گفت و شنید ہو رہی ہے۔ شاید کسی کے زمانے سے لے کر اب تک شیوک قبائل کا اتنا بڑا اجتماع دارالندوہ میں نہ ہوا تھا۔ لوگ ذمہ داری کے شدید احساس کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ ان نادانوں کے خیال میں اس کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف یہ مشاورت تھی۔ قریش کی قومی عظمت اور آبائی دین کی زندگی اور موت کا آج فیصلہ ہونے والا تھا۔ اسلام کے مٹانے کے لیے یہ کونسل منعقد ہوئی تھی۔ شیوک قریش جہاں دیدہ، تجربہ کار، جری اور بے باک تلوار کے دنی، رزم آرائیوں کے ہیرو جو اپنی بات پر آ جائے تو شراب نوشی کی محفلوں کو ذرا سی دیر میں قتل گاہ بنا ڈالے۔ سروں پر عمامے اور اکال، بر میں عبائے قبائے کرتے یمنی چادریں، کسی کسی کے پاس ریشمی حلہ بھی تھا۔ بہت دیر کی رد و قدح کے بعد یہ بات طے پائی کہ جس طرح ہو سکے محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کا دین بھی آپ ہی آپ پناہ ہو جائے گا اور ان کے ساتھی بے سردار فوج کی مانند رہ جائیں گے۔ ان کی ہمتیں اپنے پیشوا کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ ان کی ہمت بندھانے والا ہی کوئی نہ رہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت اور ان کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے جو یہ مسلمان موت سے کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو یہ بیچارے خود شکست مان لیں گے۔ اب یہ بات طے ہونی باقی رہی کہ اس تجویز کو عملی جامہ آخر کس طرح پہنایا جائے۔ محمد ابن عبداللہ کے گلے میں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ایک مکان میں قید کر کے مکان کے دروازوں اور روشن دانوں کو مٹی سے بند کر دو، یہاں تک کہ زہیر و نابکہ کی طرح وہ اپنی موت مر جائے۔ چند لوگوں نے ہم آواز ہو کر کہا، یہ تدبیر کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی، یہ خبر چھپ نہیں سکتی، کسی نہ کسی طرح پھیل کر رہے گی۔ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے جتنی عقیدت ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ جب ان کو اس واقعے کی خبر ہوگی تو محمد ابن عبداللہ کو چھڑا لیں گے اور طاقت پا کر ہم کو بھی مٹا دیں گے۔ ایک بوڑھے نجدی نے جو اس مشاورت میں شریک تھا کہا، تو پھر ایھا الاخوان، یہ تدبیر مناسب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کو ایک تیز مزاج اور کڑوے دل سرکش اونٹ پر بٹھا کر شہر سے باہر نکال دے۔ وہ کہیں بھی جائے، چاہے مرے چاہے جیے۔ ایک دوسرا شخص سوچ کر بولا، بھائیو، یہ تدبیر بھی چلتی نظر نہیں آتی، بلکہ شاید الٹی پڑے گی۔ کیا تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش باتوں کو فراموش کر دیا؟ وہ جس سے بھی باتیں کرتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس لیے یہ شخص جہاں بھی جائے گا وہاں کے لوگ اس کے ہو جائیں گے۔ شیخ نجد کے جواب پر سب خاموش ہو گئے۔ سوچ بچار ہونے لگا۔ کسی فیصلے پر پہنچے بغیر اعیان قریش محفل سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بہت دیر تک غور و فکر ہوتا رہا۔ ہر شخص اپنے خیال و فکر کے مطابق عقل دوڑانے لگا۔ شیخ نجد کے اعتراضات نے سب کو محتاط بنا دیا تھا کہ خوب سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ آخر کار ابو جہل کے سر کو جنبش ہوئی، ہونٹ ہلے اور زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ سب لوگ نہایت توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگے۔ ایھا السنادید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ جب تک قتل نہ ہو جائیں گے یہ فتنہ نعوذ باللہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گا، مگر ان کے قتل پر ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بنی ہاشم انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی ہے کہ مکہ کے ہر مشہور اور معزز قبیلے سے ایک ایک جوان مرد منتخب کیا جائے۔ یہ سب لوگ رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لے
اور جب وہ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو سب بہادر ایک ساتھ اس پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا، اور پھر اتنے بہت سے انتقام کی بنی ہاشم کو ہمت نہ ہوگی۔ تمام مشیروں کی پیشانیاں فرط مسرت سے چمک اٹھی۔ سب نے ابو جہل کی تجویز کو سراہا کہ یہ تدبیر نہایت مناسب اور ہر آئینہ قابل عمل ہے۔ ابو جہل کی فراست اور ہوش مندی کی داد دی کہ اس نے کس قدر کامیاب تجویز اور کارگر اسکیم پیش کی ہے۔ پیر نجد جو اب تک بہت سی تجویزوں پر تنقید کر چکا تھا، خاموش ہو گیا۔ اس سکوت میں رضامندی پنہا تھی، یعنی یہ کہ ابو جہل نے چلنے والی بات کہی ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، معقول ترین تجویز، بہترین مشورہ۔